وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا۔ اور دیکھیں یہاں کیا کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات میں جو شرک ہوتا ہے نا اس کی بات کر رہے ہیں۔ یہاں سے تھوڑا سا ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ شاید یہ جن جو ہے وہ عیسائی تھے۔ آگے سے ہمیں پتہ چلے گا کہ جنوں کے بھی جو مذاہب ہوتے ہیں، عیسائی بھی ہوتے ہیں، یہودی بھی ہوتے ہیں، مسلمان بھی ہوتے ہیں، بہت بت پرست اور کافر بھی ہوتے ہیں۔ ان میں سے کئی مذاہب سے یہ ریلیٹڈ ہیں، جیسے انسانوں کے اندر ہے نا، اسی طرح یہ بھی کئی مذاہب ان کے اندر ہوتے ہیں۔ تو کہتے ہیں وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا۔ بے شک ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے، نہیں بنائی اس نے کوئی بیوی اور نہ بیٹا۔ یعنی ہمارے رب کی شان اس سے بہت بلند ہے کہ اس کی کوئی بیوی ہو یا اس کا کوئی بیٹا ہو۔ اور ربی نہ کہا، ادب دیکھیے، ہمارے رب کی کہا کہ اس کی شان بہت بلند ہے، اس کی نہ کوئی بیوی ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے، اس کو زیب بھی نہیں دیتا۔ یہ انسان کے لیے اگر کہا جائے نا کہ اس کی بیوی ہے یا اولاد ہے تو یہ اس کی ایک کمی شمار کیا جاتا ہے نا، مگر اللہ تعالیٰ کے لیے کیا کمال ہے، پرفیکشن ہے اللہ تعالیٰ کی ہر چیز۔ کیونکہ جو صاحبہ ہے نا وہ ضرورت ہے، کمپینین شپ نا انسانوں کے لیے، اللہ تعالیٰ اس ضرورت سے پاک ہے۔ آدم علیہ السلام کو بھی ضرورت تھی نا ایک ساتھی کی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہوا کو پیدا کیا۔ تو انسان کی فطرت میں ہے کہ اس کو کوئی نا ویکیشن پہ اگر ہم کہیں چلے جائیں، خوبصورت کوئی جگہ ہو تو مزہ نہیں آتا جب تک کہ کوئی ساتھی ساتھ نہ ہو۔ جنت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ساتھی دیے، تو اللہ تعالیٰ کو تو اس کی کوئی حاجت نہیں، وہ اپنی ذات میں بالکل مکمل ہے۔ پھر اولاد بھی کیوں انسان کو چاہیے ہوتی ہے؟ یا تو بڑھاپے کے سہارا بنے گی، یہ اس لیے چاہیے ہوتی ہے کہ میرے بعد میری وراثت کا وارث ہوگا۔ تو ان میں سے تو نہ بڑھاپا، نہ کوئی کمی، نہ کوئی عارضہ، نہ کوئی ضرورت، اللہ تعالیٰ کو تو کوئی بھی اس میں سے چیز لاحق نہیں ہے۔ اور پھر کیا کہتے ہیں وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا۔ بے شک کہا کرتے تھے ہمارے نادان بے وقوف اللہ پر حد سے بڑھ کر باتیں کہنا۔ اللہ پر یعنی ایسی باتیں، سفیہنا کون تھے؟ یعنی ہمارے بے وقوف، یعنی شیطان، اس نے ہمیں بتائی یہ باتیں، ہمارے بڑوں کو سکھائیں، اور جو ہمارے جنات تھے نا انہوں نے ایسی باتیں ہمیں بتائیں کہ نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ کرسچینٹی میں بھی نا استغفر اللہ ٹرینٹی کا جو عقیدہ ہے، فادر سن اور کئی جو ہیں وہ حضرت مریم کو بھی بنا لیتے ہیں کہ یہ تینوں ہی کے پاس پاور ہے۔ تو اتنی سخت یہ بری بات ہے نا کہ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، اس کو زیب نہیں دیتا کہ مجھے گالی دے، اور اس کا گالی دینا کیا ہے کہ وہ میرے لیے اولاد ٹھہراتا ہے۔ تو انہوں نے کہا ہمارے تو بڑے بے وقوف تھے جنہوں نے ہمیں یہ باتیں سکھائی تھیں۔ یعنی وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمارے بڑوں نے جو بتایا تھا اب وہ غلط تھوڑی ہو سکتے ہیں، اب جو بڑوں نے بتایا تھا وہ ٹس سے مس مجھے نہیں ہونا، فوراً پہچان گئے تھے نہیں وہ بے وقوف تھے، نادان تھے، انہوں نے غلط ہمیں بات بتائی تھی، اسی وجہ سے ہمارا یہ عقیدہ تھا۔ یعنی وہ وجہ بتا رہے ہیں کہ ہمارا عقیدہ کیوں یہ تھا، کیونکہ ہمارے بڑوں نے ہمیں یہ بتایا ہوا تھا۔ اور صفی جو ہوتا ہے نا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کام وہی کر سکتا ہے جس کی عقل کام نہیں کرتی، وہی اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہہ سکتا ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کیوں ہم ان کی باتوں میں آ گئے، ہم کیسے ٹریپ میں آ گئے، ان کی جھوٹی باتوں کو کیسے ہم نے سچ مان لیا؟ اس کا جو جواب ہے نا وہ اگلی آیت میں وَأَنَّا ظَنَنَّا، بے شک ہم نے سمجھا تھا، ہم نے تو گمان کیا تھا، ہمیں یقین تھا اس بات کا أَلَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، کہ ہرگز نہیں کہیں گے انسان اور جن اللہ پر جھوٹ بات۔ وہ بتا رہے ہیں کہ انسانوں کے اندر ایسے ہیں جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، کیونکہ جنات تو انسانوں سے ہی جا کر سیکھتے تھے نا، انسانوں سے ہی باتیں سمجھتے تھے۔ تو یہ کہتے ہیں انسان اور جنات اتنی جرأت کرتے ہیں کہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ اپنی غلطی کا انہوں نے یہاں پر اعتراف کیا نا کہ ہم نے تو سمجھا تھا کہ یہ تو کبھی اللہ پر کی ذات پر جھوٹ نہیں بولیں گے، اس وجہ سے ہم نے ان کا یقین کیا تھا۔ اب یہ سیکنڈ سٹیپ ہے۔ پہلا سٹیپ کیا تھا؟ استماع، غور سے سننا۔ ہدایت چاہتے ہیں نا تو غور سے سننے کی عادت ڈالیں۔ دوسرا سٹیپ اپنی غلطی کو مان جانا کہ ہاں ہم سے غلطی ہوئی تھی، ہم غلط راستے پر چل پڑے تھے، ہم نے بلائنڈلی فالو کیا جیسے انہوں نے کہا۔ یہ نہیں کہا کہ ہمارا کیا قصور، سارا قصور تو ہمارے بڑوں کا تھا، نہیں، مان جانا کہ ہاں قصور ہمارا تھا، ہم نے ایسے ہی ان پر یقین کر لیا تھا، یہ سوچ کر کہ یہ جھوٹ نہیں بولیں گے۔ ہم بھی نا جیسے میرے باپ دادا غلط ہو ہی نہیں سکتے، نہیں فرشتے تھے کیا وہ، ہمارے لیے بے شک وہ قابل احترام ہے، مگر اس کا مطلب نہیں کہ بلائنڈلی فالو کرنا شروع کر دیں ہر چیز کو۔
دین کے معاملے میں نا کسی کو اندھا دھند فالو نہیں کرنا، خود ہی بھی ذرا آنکھیں کھول کر دیکھ لیا کریں کہ صحیح کیا ہے۔ انہوں نے بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ غلط ہو سکتے ہیں، اس لیے ان کو نا بلائنڈلی فالو کیا انہوں نے، تو اب کہہ رہے ہیں کہ ہم غلط تھے۔ ہمارے لیے بھی دین بس یہی ہے، جو ہمارے بڑوں نے کہہ دیا، جو بتا دیا، بس وہی ہے۔ اب یہ آگے آ رہا ہے دوسرا شرک، وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ، اور بے شک تھے کچھ لوگ انسانوں میں سے، يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ، وہ پناہ پکڑتے کچھ اور جنوں میں سے۔ اس کے پیچھے اب سٹوری کیا ہے، ہوتا کیا تھا کہ انسان جب سفر کرتے ہوئے نا کہیں کسی وادی میں پڑاؤ کرتے تھے، کوئی اجنبی وادی ہوا کرتی، تو کہتے انہوں نے بھی نا چونکہ اپنے بڑوں سے یہی دیکھا کرتے تھے، یہی سنا کرتے تھے، تو کہتے کہ میں اس وادی کی قوم کی شر سے اس وادی کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ مطلب صبح تک نا انہوں نے وہیں رات گزارنی ہوتی تھی، تو یہ اس طرح کہتے تھے کہ وادی کے رہنے والوں میں تمہاری پناہ میں آتا ہوں۔ وادی کے رب کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں، مطلب وادی میں بھی جو بھی رہنے والا، اس وادی کے جو بھی مالک ہے، اس کی پناہ میں آتا ہوں۔ مطلب اس وادی کا جو بھی جن ہے، میں اس کی پناہ لے رہا ہوں کہ وہ مجھے شر سے بچائے گا، تاکہ میں آرام سے رات گزار سکوں۔ اب اس سے کیا ہوا؟ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، بڑھ گیا جنوں کو تکبر، ان کی نافرمانی اور بڑھ گئی۔ انہوں نے کہا یہ انسان تو ہم سے پناہ مانگ رہے ہیں، یہ تو ہم سے ڈر رہے ہیں، تو یہ انسان تو کوئی چیز ہی نہیں، ہم خواہ مخواہ انسان سے ڈرتے رہتے تھے۔ تو ان کی سرکشی اور بڑھ گئی کہ ہم تو کوئی بڑی چیز ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا، اگر کچھ برائی کی چیز ہو جائے تو یہ نہ کہو شیطان برباد ہو۔ مثلاً اگر کوئی گر جائے تو شیطان کو نہ کوسنا شروع کر دو، اس کی وجہ یہی ہے کہ شیطان اس سے نہ اور پھولتا ہے کہ اچھا میرے کرنے سے دیکھو یہ ہوا ہے، مجھ میں اتنی طاقت ہے کہ میرے کرنے سے اس کو یہ برائی پہنچی ہے، تو وہ اور خوش ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، شیطان سے نہیں، اللہ تعالیٰ کا ہم نام لیتے ہیں۔ تو جب انہوں نے نا پناہ لینی شروع کی جنوں کی، تو اس سے کیا ہوا؟ جن اور سرکش ہو گئے کہ ہم تو کوئی بڑی چیز ہیں۔ ایک واقعہ اس میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا جب ابتدائی دور تھا نا، تو ابن صائب کہتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ مدینہ گیا، ہم نے رات بکری کے ایک چرواہی کے ساتھ گزاری، تو جب آدھی رات ہوئی تو ایک بھیڑیا آیا، بکری کے بچے کو اٹھا کر لے گیا۔ تو اس چرواہی نے پکارا، اے وادی میں رہنے والے، میں تیری پناہ میں ہوں، یعنی تو اب مجھے بچا، میں نے تو تیری پناہ لی ہوئی ہے۔ تو ایک آواز آئی، بھیڑیا اس بکری کو چھوڑ دے۔ تو بکری کا بچہ جو ہے وہ دوڑتا ہوا واپس آ گیا۔ یہ واقعہ نا اس زمانے کا ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے رسول پر وحی نازل کر رہے تھے، تو سمجھ لیں کہ بھیڑیا بھی نا اس وقت جن کی شکل میں آیا، بکری کے بچے کو اس نے اٹھا کر لے جا رہا تھا، تاکہ انسانوں کو یقین نہ اور زیادہ ہم پر بیٹھ جائے، انسان ڈرے ہم سے، اور دوسرے جن کی آواز آئے کہ چھوڑ دو اس کو، تو وہ چھوڑ دیا اس نے۔ تو اس طرح سے نا کسی اور کی پناہ لینا یہ بھی شرک ہے۔ ہم پناہ کس کی لیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اعوذ باللہ ہم جب پڑھتے ہیں نا تو کس کی پناہ میں آتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں ہم آ جاتے ہیں، کیونکہ جس کی ہم پناہ لیتے ہیں نا، یہ یقین ہمیں ہوتا ہے کہ یہ میری حفاظت کرے گا، یہ مجھے ہر شر سے محفوظ رکھے گا، تو سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے اور کوئی ذات ہے ہی نہیں جو حفاظت کر سکے۔ تو جب لوگوں نے جا کر جنوں کو پکارنا شروع کیا کہ تم ہمیں بچانا، ہم تمہاری پناہ میں آتے ہیں، تو مطلب انہوں نے اپنا سب کچھ جن کو ہی سمجھ لیا۔ تو ان آیات میں یہی ہے کہ جو جنوں کے اندر اتنی سرکشی اور تکبر زیادہ ہوا نا، وہ اسی وجہ سے آیا کہ انسانوں نے جنوں کی پناہ لینی شروع کر دی۔ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا لَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، اور بے شک انہوں نے سمجھا تھا، گمان کیا تھا جیسے کہ تم نے گمان کیا تھا۔ یہ اب اپنے جنوں کو بتا رہے ہیں کہ جیسے تم لوگوں نے گمان کیا تھا نا، ہم نے بھی یہی سمجھا تھا کہ اللہ کسی اور کو رسول بنا کر نہیں بھیجے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی اور نبی نے نہیں آنا، ہم بھی یہی سمجھ بیٹھے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے پر کلام اتار دیا۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ، اور بے شک ہم نے ٹٹولا آسمان کو، یعنی جب ہم اوپر گئے آسمان کی طرف، فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُحُبًا، ہم نے کیا پایا وہاں پر؟ بھرا ہوا چوکیداروں سے، گارڈ سے، سیکیورٹی اتنی سخت ہے، اتنی شدید ہے، آگ کے گولے ہم نے دیکھے وہاں پر۔ ہم پہلے وہاں پر بڑی آرام سے باتیں سننے کے لیے جایا کرتے تھے، اب کیا ہوا؟ ہم نے کیا دیکھا؟ بہت سخت پہرا،
اتنی سیکیورٹی دیکھی ہم نے، اور آگ کے گولے ہم پر پھینکے جاتے ہیں۔ یہ سمجھ گئے تھے نا کہ کوئی بات ہے۔ اچھا، یہ اوپر باتیں سننے کے لیے کیوں جایا کرتے تھے؟ ان کے تعلقات تھے نا نجومیوں کے ساتھ، تو یہ اوپر جا کر بات کو ایک سن لیا کرتے تھے۔ اس لیے ہمارے دین میں نا نجومی کے پاس جانے سے سخت منع کیا گیا ہے، سخت ممانعت ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو صرف جاتا ہے نجومی کے پاس، ابھی کچھ پوچھا نہیں اس سے، کوئی تصدیق نہیں، کچھ نہیں پوچھا، صرف جاتا ہے، اس کے پاس جا کر بیٹھتا ہے، 40 دن کی اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اور اگر اس کی کسی بات کی تصدیق کر دی کہ ہاں دیکھو اس نے ایسا کہا تو تھا، ویسے ہو گیا ایسے، تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کر آئے ہیں اس کا انکار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا لے کر آئے ہیں؟ دین اسلام۔ تو اس نے کیا کیا؟ کفر کیا، دین اسلام کا انکار کر کے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے۔ آج کل تو نا میچوں کے دنوں میں یا الیکشنز کے دنوں میں نجومیوں کو لا کر میڈیا پر لا کر بٹھاتے ہیں کہ یہ بتائیں گے کہ کون جیتے گا۔ سخت گناہ ہے یہ۔ تو انہوں نے بتایا کہ ہمیں تو آسمانوں پر سخت پہرے دکھائی دیے۔ آگے انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹائم ہم دیکھیں گے کہ ان کی کچھ اور باتیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتائی ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔